آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی قوم کی داستان سنانے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی، ظلم اور بددیانتی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہے قوم شعیب علیہ السلام، جسے قرآن مجید میں اصحاب الایکہ اور مدین والے کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ بہت فصیح الانسان تھے، اسی لیے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ مدین کے لوگ بڑے تاجر اور سوداگر تھے۔ وہ قافلوں کے ذریعے شام، یمن اور مکہ تک تجارت کرتے، لیکن ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، دھوکہ دیتے، مسافروں اور غریبوں کا مال چھین لیتے۔ ان کے بازاروں میں بددیانتی عام تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول پورا کرو، لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ نصیحت دراصل عدل و انصاف اور دیانتداری کا پیغام تھی، لیکن قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھتے تھے، کہتے اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب نے بار بار سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور کہا، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو لگتا ہے تم کمزور ہو۔ اس ضد اور تکبر نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں کہا، اے میری قوم، انصاف سے ناپ تول کرو، لوگوں کے حقوق مت کھاؤ، تمہیں اللہ نے رزق دیا، اس پر شکر کرو۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو یاد رکھو، میرا رب تمہیں سخت عذاب میں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ تھوڑا سوچنے لگے، لیکن اکثر لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے۔ قوم نے کہا، اے شعیب، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب لے آؤ۔ یہ ان کی ضد اور تکبر کی انتہا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب عذاب بھیجنا ہے، میرا کام صرف تمہیں پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے انہیں پہلا تنبیہی عذاب دیا۔ زمین خشک ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، درخت مرجھا گئے، لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے۔ وہ کہنے لگے، یہ سب وقت کی گردش ہے، شعیب کی باتیں جھوٹ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کا پہلا انتباہ ہے، اگر تم نے توبہ نہ کی تو بڑا عذاب آئے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، شعیب، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کمزور ہو، اگر تمہارے قبیلے کا اثر نہ ہو تو ہم کب کی تمہیں مار دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جب ان کی ہٹ درمی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے، لوگ خوش ہو گئے کہ بارش آنے والی ہے۔ وہ سب بادل کے سائے میں جمع ہو گئے، لیکن اچانک اس بادل سے آگ کے شعلے برسنے لگے، ساتھ ہی خوفناک زلزلہ اور آسمانی چیخ آئی۔ ایک ہی لمحے میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے، اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا، زمین لرزنے لگی، آسمان سے آگ برسی، ایک خوفناک چیخ کی آواز گونجی۔ چند لمحوں میں وہ سب لوگ جو خوشی سے بارش کے انتظار میں تھے زمین پر گر پڑے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے سوداگر، طاقتور رئیس، بازاروں کے مالک، سب ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں مل گئے۔ نہ کوئی گھر بچا، نہ کوئی کاروبار۔ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ اس عذاب میں صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے نبی اور مومنین کو پہلے محفوظ کر لیتا ہے۔ قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دکھ کے ساتھ فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، نصیحت کر دی تھی، لیکن تم نے قبول نہیں کیا۔ اب میں تمہارے انجام پر کس طرح غم نہ کروں؟ یہ نبی کا درد تھا جو اپنی قوم کی ہلاکت پر دل سے افسردہ تھے۔ حضرت شعیب کی کہانی سے ہمیں کئی بڑے سبق ملتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی اور دھوکہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تجارت اور کاروبار میں ایمانداری ایمان کا حصہ ہے۔ غرور اور ضد انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کی بات کو جھٹلانا ہمیشہ عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قوم شعیب کی سب سے بڑی برائی ناپ تول میں کمی تھی۔ وہ چیز بیچتے وقت ترازو ہلکا کرتے، لیکن خریدتے وقت زیادہ مانگتے۔ یہ دھوکہ دہی صرف انسان کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ناظرین غور کریں، کیا یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں نہیں؟ بازاروں میں وزن میں کمی، اشیاء کی ملاوٹ، پیمانوں میں دھوکہ، یہ سب وہی گناہ ہے جو قوم شعیب کرتی تھی۔ اللہ نے اس گناہ پر پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو سوچئے، آج ہم بچ سکیں گے؟